اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، محترم اساتذہ اکرام، واجب الاحترام اور ہم نشین ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اولاد میں سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹے ہوں، اور بیٹے کی خواہش یعنی غالب ہوتی ہے بیٹی پر۔ آدمی جب بھی دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی تمہید کے بعد میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دعا کی ہوگی کہ یا اللہ میری گود میں بھی بیٹا عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوگا، اور ضرور یہ فرمایا ہے۔ یہ میں تمہید کے طور پر الفاظ کہہ رہا ہوں، کہیں میرے اوپر وہابی کا فتویٰ نہیں لگا دینا کہ آمنہ میں تجھے وہ پھول دوں گا جو تیرے اس کنبے قبیلے کو، خاندان قریش اور قبیلہ بنو ہاشم کو پوری دنیا پر فوقیت دے دے گا۔ ایسا پھول دوں گا جس کے مہکنے سے دور جاہلیت ختم ہو جائے گا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اور اللہ رب العزت کی کبریائی و وحدت کا دور شروع ہو جائے گا، جس کی خوشبو سے ساری کائنات مہک اٹھے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قربان جاؤں ایسے پیغمبر پر کہ ایسا پھول جو اللہ نے کبھی نہ پہلے پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا، وہ آمنہ تیری گود میں اس پھول کو لا کے دوں گا۔ ایسا پھول ہوگا کہ جو کھلے گا تو مکے میں، مگر اس کے کھلنے کی پشین گوئی دوسرے ادیان کے لوگ یہود و نصارہ کریں گے، اور وہی لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک یہ جو آمنہ کے گھر میں پھول کھلا ہے یہ اسی پھول کی خوشبو ہے جو ہماری کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ دیا ہے ہزاروں سال سے کہ یہ نشانی ہوگی اس خوبصورت ہستی میں، اس خوبصورت پھول میں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا پھول دے گا جس کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات کی کہ اللہ کی ذات خود آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور فرشتے جو ہزارہا فرشتے اللہ پاک کے حکم سے آقا علیہ السلام پر دن رات درود بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو موضوع رکھا گیا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت پہ سارا دن ساری رات باتیں کریں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے جتنا کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کر رہا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آقا علیہ السلام کے اوپر آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے حق اور سچ کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی
جذبے کو، اسی ولولے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے۔ دوستو، ہمیں اللہ پاک نے وہ ہستی عطا کی ہے آقا علیہ السلام کی، کہ جس ہستی نے اس دنیا میں آ کے ساری باطل طاقتوں کا نظام ختم کر دیا، اور وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے سخت لوگوں کو نرم کر دیا، اور ایسے نرم کر دیا جیسے لوہے کو گرم کر کے پانی بنا دیا جاتا ہے اور اس کی شکل جیسے مرضی موڑ لی جائے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گر دیا تھا، یہ فن دیا تھا۔ یہ جو اللہ پاک نے ہم کو دین دیا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جو اس دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اس دین کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات میں اس کو وہ لذت اور اس کو وہ مزہ اور وہ سکون، قرار جو ملتا ہے، دل کا چین ملتا ہے کہ سب کچھ ہی تو اسی میں ہے، یہ کیسے نہ ملے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا میٹھا اور پیارا دین ہونے کے باوجود جو ہے ہمارا مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میں دوسرے عرب ممالک کا یا کسی اور مسلمان ملک کا نہیں بتاتا، لیکن ہم اپنے ہی ملک کا حال دیکھ لیں تو آج ایک مسلمان ہونے کے باوجود، ایک اتنا اچھا خوبصورت دین رکھنے کے باوجود ہماری کیا حالت ہو رہی ہے کہ ہم دن رات ایک ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی اس پریشانی میں کہ اس کی بچیاں جوان ہیں، ان کی عزت کو خطرہ ہے، ان کی عزت و ناموس کو کون بچائے گا، ان بچیوں کی عزت کا رکھوالا کون ہوگا، کوئی لٹیرا دن کو یا رات کو ان کی عزت کو خراب نہ کرے۔ جو مالدار ہے اس کو اپنے مال کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس کے مال کی رکھوالی کرنے والے بھی کچھ لوگ درکار ہیں۔ کسی آدمی کو روٹی کی پڑی ہے، کسی کو کپڑا مکان، کوئی آدمی بھی جو ہے وہ خوشحال نہیں ہے اس وقت، اگر پرسنٹیج کے حساب سے لگایا جائے تو۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور میرے بھائیو ذرا غور کرو، ایک ہی چیز نظر آئے گی، بے دینی، کہ ہم نے اس پھول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کی خوشبو کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام کی خوشبو کو لینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس تازہ پھول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کو نکالنا چاہا، ہم نے مصنوعی آرٹیفیشل پھولوں سے وہ تازگی لینا چاہی جو ہم کو کبھی نہ مل سکے گی، نہ کبھی ملی ہے۔ ہو میرے بھائیو، کیوں ہم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کے ان ساری برائیوں کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں کہاں پر انصاف ہے، کہاں پر عزت ہے، کہاں پر لوگ سکون سے رہ رہے ہیں؟ کوئی ایک طبقہ ہی مجھے بتا دیں، کوئی ایک طبقہ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین کے پھول سے ہم نے خوشبو لینا چھوڑ دی، اللہ کے دین سے ہم نے خوشبو لینا چھوڑ دی۔ میرے بھائیو، آج بھی ہم اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں تو اللہ پاک ہمیں وہی خوشیاں، وہی بہاریں عطا کرے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہوتی تھی۔ وآخر دعوانا